الله وبركاته. استغفر الله ربي وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام على رسول الكريم المكي المدني الأمي صاحب الوقار والسكينة المدفون بعرض المدينة أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أزهر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. صلوات محمد. ظاہر بکائنات و سب ذکر محمد و علی محمد اس پر شیرزہ کا بچھایا جانا منتظمین کی کاوش آپ دوستان کی شرکت پروردگار عالم اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے. آل محمد کے مقدس ذکر کے صدقے مومنین و مومنات کے دلوں میں جو نیک دلی شرعی حاجات ہیں پروردگار ان سب کو قبول و منظور فرمائے. سبھی مومنین کے رزق عزت دولت علم فہم شعور صحت میں برکت عطا فرمائے. سبھی مومنین کے شرم عزت پردے جان و مال کو محفوظ فرمائے. مومنین جہاں کو آپس میں اتفاق اتحاد پیار محبت خلوص و قوت مودت کی دولت عطا فرمائے. پروردگار امام زمان علیہ السلام کا ظہور جل فرمائے. ہم سب کو معصوم کی سپاہ میں شمار فرمائے. پروردگار عالم ہمیں دین و سیرت اہل بیت پڑھنے سمجھنے اپنی ذات اور گھرانے پہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرمائے. اس کی ذاتی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت فرمائے. پروردگار ہمارا خاتمہ بالحق بالخیر دین اہل بیت میں قرار فرمائے. ہماری آنے والی نسلوں کو تا صبح قیامت خودداران آزاداران محبان عاشقان و آزاداران اہل بیت میں شمار فرمائے. اور آخرت میں سبھی مخلوقین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرامند فرمائے. ایک آواز درود پڑھنے اجازت اس بات کا آغاز کیا جائے. حضرت سامعین آزمائش در قرآن کے حوالے سے یہ آج کی ہماری شب 8 محرم میں 7ویں نشست ہے. جو مطالب گزشتہ شبوں میں آپ دوستان کے آگے پیش کیے جو آرائش پیش کی یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی خاکہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوگا. ایک مربوط سلسلہ گفتگو ہے. کل جہاں بات تمام ہوئی تھی اجازت دیں تو وہیں سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھا. حضرت سامعین ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آمادہ کیا فرعون کے خلاف انقلاب لانے کے لیے. فرعون کو اس کے طاغوت کو اس کی خباثت کو فنا کرنے کے لیے پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ طاقتیں عطا کی کچھ معجزے عطا کی. اور اس میں سے ایک معجزہ تھا عصا کا. ایک ایسی لکڑی جو پروردگار کے حکم سے سانپ میں اجگر میں تبدیل ہو جاتی ہے. دوسرا معجزہ ید بیضا. یہ دو معجزے پروردگار نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے اور دینے کے بعد جب آپ سے یہ فرمایا کہ جائیے تو وہاں جناب موسیٰ ایک دعا مانگ رہے اور بڑی لطیف دعا مانگ رہے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی.
واجعلنی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری۔ آپ دعا مانگ رہے ہیں کہ پروردگار عالم میرے سینے کو کھول، میرا شرح صدر فرما۔ کل جہاں بات تمام ہوئی کہ شرح صدر سے مراد یہ ہے کہ پروردگار عالم میرے سینے میں یہ وسعت عطا فرما کہ میں بھی لوگوں کی بات کو سمجھنے کی صلاحیت حاصل کروں۔ یعنی صرف ایسا نہیں ہے کہ میری زبان کی گتھیوں کو کھول دے، میں اپنی بات پہنچا سکوں، بلکہ پہلے خود اپنے لیے دعا مانگے۔ انسان کو اصلاح سے پہلے اپنی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے۔ جب تک اپنی ذات کی اصلاح کی فکر نہ ہو، آپ چاہے معاشرے کی اصلاح کے لیے سوچتے رہیں، معاملہ بیکار ہو جائے۔ سب سے پہلے انسان کو اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے پروردگار عالم نے 1.25 لاکھ انبیاء ایسا کامل بنایا کہ کوئی ایک امت یہ نہ کہہ سکی آپ جو ہمیں کہہ رہے ہیں وہ خود آپ میں ہی نہیں ہے۔ توجہ ہے دوستان، اور اس کی سب سے شاندار مثال تو خود ہمارے پیغمبر، اللہ نے اعلان رسالت سے پہلے 40 سال گزروائے، فقط 23 سال ابلاغ حق کروایا اللہ نے۔ یعنی پیغمبر کی دیکھا جائے تو 3 حصوں میں بانٹا جائے تو 2 حصے زندگی، اس میں تو ابلاغ حق آپ نے فرمایا ہی نہیں۔ 40 سال آپ نے ابلاغ حق نہیں فرمایا، صرف 23 سال ابلاغ حق فرمایا۔ مگر وہ گزشتہ 40 سال جن کے سامنے رہے تھے انہی میں 23 سال گزارے۔ کوئی یہ نہ کہہ سکا آج آپ یہ فرما رہے ہیں کل تو آپ یوں کیا کرتے تھے۔ کیا کمال ہوں گے وہ 40 سال جن کی بنیاد پہ پیغمبر ابلاغ حق فرما رہے ہیں۔ توجہ ہے دوستان، بلکہ اتنے سارے جوان بیٹھے ہیں، اس بات کو سمجھیے گا، آپ کے پیغمبر کا، ہمارے پیغمبر کا، سرکار ختمیہ رسول کا اگر کوئی ہم سے کہے کہ آپ کی رسالت پہ سب سے بڑی دلیل کون سی ہے، آپ کیا پیش کریں؟ آپ پیغمبر کو اگر ایک غیر مذہب آپ کے پاس آئے اور کہے بھئی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیے وہ اللہ کے نبی تھے، آپ ثابت کریں اللہ کے نبی تھے، آپ کیا دلیل دیں گے؟ قرآن؟ وہ کہے گا میں تو مانتا ہی نہیں۔ آپ کہیں گے اہل بیت؟ وہ کہے گا میں تو جانتا ہی نہیں۔ وہ تو جب مصطفیٰ کو نہیں جانتا تو آل مصطفیٰ کو کیا جانے گا؟ آپ کے پاس ایک غیر مذہب کے سامنے اپنے نبی کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ آپ سرکار مصطفیٰ کے حوالے سے کیسے اسے مطمئن کریں؟ حضور مصطفیٰ کی ڈیوائن نبوت پر سب سے بڑی دلیل مصطفیٰ کے 40 سال ہیں۔ کردار مصطفیٰ ہی سب سے بڑی دلیل ہے۔ مصطفیٰ نے کچھ ایسا کہا ہی نہیں جو کر کے دکھایا ہی نہیں۔ توجہ ہے جی، سرکار حبیب کبریا کے پہلے 40 سال اللہ نے اس فاؤنڈیشن کے اوپر اعلان نبوت کروایا تھا۔ وہ پہلے 40 سال خدا نے وقت ضائع نہیں کروایا، انسانیت کا آخری نبی تھے، ختم الرسول تھے، آپ پر سلسلہ اینڈ ہو رہا تھا، آپ کی بات تو نبی آنا ہی نہیں تھا، تو خدا نے کیا 40 سال ضائع کروا دیے؟ نہیں، خدا کردار کی بنیادیں رکھ رہا تھا جس کے اوپر سرکار حبیب کبریا نے اپنا اعلان رسالت کیا۔ وہ 40 سال گواہ ہیں، وہ 40 سال بتاتے ہیں کہ کوئی ہستی ایسی ہونا تو پھر وہ ہم جیسی نہیں ہو سکتی۔ توجہ ہے دوستان، قرآن تو بعد میں آنا شروع ہوا، 40 سال کے بعد قرآن آیا، مگر کمال یہ دیکھ لیے 40 سال بعد قرآن آیا اور 23 سال تک آتا رہا، مگر جو 23 سال میں قرآن نے کہا مصطفیٰ نے پہلے ہی کر کے دکھا دیا۔ توجہ ہے جی، اب جب قرآن آیا، اب ایک یہ پیغمبر کی عظمت رسالت ہے کہ حضور جو قرآن نے کہا وہ مصطفیٰ نے کر کے دکھایا۔ جو جھوٹا ہو، جو اس لیے دعویٰ کرے کہ میں دنیا اکٹھی کروں، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، آپ کے ارد ایسے بہت سے دکھائی دے گا۔ توجہ ہے جی، یہ جتنے پیر و مرشد ہوتے ہیں یہ ہمیشہ قانون بناتے ہیں اپنے ماننے والے کے لیے۔
خود اس پہ عمل نہیں کرتے. توجہ ہے جی. ہر جھوٹا اپنے فالوورز کے لیے قانون بناتا ہے، اپنے آپ کو اس میں پابند نہیں کرتا. مصطفیٰ نے کچھ کروایا ہی نہیں جب تک خود پہ لاگو نہیں کر کے دکھاتا. مصطفیٰ کا کردار سب سے بڑی، آپ کی ڈیوائن رسالت کے اوپر سب سے بڑی دلیل مصطفیٰ کا کردار ہے. ایک ایک آیت آتی رہی، حبیب کبریا عمل کر کے دکھاتے ہیں. ایک ایک آیت آتی رہی، پیغمبر عمل کر کے دکھاتے ہیں. کوئی یہ نہ کہہ سکا آج یہ کر رہے ہیں، پہلے تو یہ کرتے تھے. توجہ ہے دوستان. اب یہ 40 سال گزرنے کے بعد قرآن آیا اور بتدریج 23 سال تک آتا چلا گیا. مگر حبیب کیا کر رہے تھے؟ ایک ایک آیت یہ نہیں فرما رہے تھے لو اس پہ تم عمل کرو، خود کر کے دکھا رہے کہ عمل کرنا کیسے ہے. کوئی وہ جو فیک ہو وہ خود کو پابند نہیں کرتا، وہ دوسروں کے لیے قانون بناتا ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں. مصطفیٰ ہر قانون خدا پہ خود عمل کر رہے ہیں اور کر کے بتا رہے ہیں ایسے عمل کرنا ہے. لہذا یہاں آیتیں آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں، یہاں کردار بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہاں سورے پہ سورہ ڈیولپ ہو رہا ہے، یہاں کردار پہ سیرت ڈیولپ ہو رہی ہے. اب 23 سال کے بعد فقط قرآن کامل نہیں ہوا، ایک پوری سیرت بھی تو کامل ہوئی ہے. اگر یہاں الفاظ ہے وحی کے تو یہاں عمل ہے مصطفیٰ کا. یہاں اگر تھیوری ہے تو یہاں پریکٹیکل ہے. اگر یہاں صرف اور صرف قول خدا ہے تو یہاں عمل خدا ہے. یعنی 23 سال بعد ایک نہیں 2 چیزیں امت میں مکمل ہوئی، ایک کتاب خدا، ایک سیرت مصطفیٰ. تو اب ان دونوں کا تقاضا تھا نا، مصطفیٰ جاتے ہوئے امت کو ایک نہیں 2 چیزیں چھوڑ کر جائیں. اسی لیے فرمایا تمہیں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، کلام الہی لے لو، میرے کردار کے طور پہ آل محمد لے. سلامت توجہ فرما رہے ہیں دوستان. اچھا اب بڑا لطف آئے اگر بات پہنچ سکے تو. صاحبان فہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ مجھے آپ کی سماعت کو بڑا اعتماد ہے. حضور غور فرمائیے، یہ جو دعا مانگ رہے ہیں جناب موسیٰ، اب قرآن اٹھا کر پڑھیں، یہ معجزے ملنے سے پہلے مانگی ہے یا بعد؟ ید بیضا مل چکا، عصا کا معجزہ مل چکا، یہ دونوں معجزے مل چکے ہیں موسیٰ. ملنے کے بعد، خدا کے دینے کے بعد پروردگار نے تو فرما دیا جاؤ. اس کا مطلب ہے جو پروردگار نے آفر کرنا تھا موسیٰ کو وہ کر دیا ہوگا. اور وہ کیا فرما رہے ہیں؟ یا اللہ یہ جو میرا بھائی نہیں ہے اسے میرے ساتھ کر، اسے میرا زور کمر بنا دے، اسے میرا شریک عمل کر دے، اسے میرا وزیر بنا دے. غور فرمائیے گا، خدا نے موسیٰ کو 2 معجزے عطا کیے اور کہا جاؤ جا کے فرعون سے ٹکرا دو. خدا کو نہیں پتا میں کس میدان میں اتار رہا ہوں. اگر بات پہنچے تو میرا ساتھ دینا تمہیں کہنا دوست. غور فرمائیے. چلے میں جملہ بدل کے عرض کرتا ہوں، بالیدہ فکر افراد ہیں بول کے ساتھ دیجیے گا. کیا موسیٰ کا معجزے ملنے کے بعد اللہ سے ہارون مانگنا ذات توحید پر بے اعتباری نہیں؟ میں نے کوئی مشکل بات تو نہیں ہے بھائی. غور فرمائیے. دیکھیں ہمیں کوئی یوں ہی دنیا کی تھوڑی بہت پاور رکھنے والا کہے بسم اللہ آگے بڑھیے حضور ہم آپ کے ساتھ ہیں. توجہ ہے جی. کوئی چھوٹا موٹا عہدے دار ہمیں یہ کہہ دے ارے آپ آگے بڑھے ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم تو جناب رکے ہی نہ، ہمیں پتا ہو صاحب وزیر صاحب ہمارے ساتھ ہے، فلاں صاحب ہمارے ساتھ ہیں. پروردگار فرما رہا موسیٰ آگے بڑھ، یہ لے عصا، یہ لے ید بیضا، جاؤ. موسیٰ وہیں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں ہارون ساتھ دے. یہ کیا اللہ کی دی ہوئی طاقتوں پر بے اعتباری نہیں؟
توجہ ہے دوستان عزیز؟ بھائی سوال تو بنتا ہے کہ نہیں؟ اگر موسیٰ کے لیے مشن موسیٰ میں ہارون لازمی تھے تو اللہ نے دیا کیوں؟ بھائی جس نے ید بیضا دے دیا، جس نے عصا دے دیا، اسے نہیں پتا میں جس میدان میں اتار رہا ہوں ان دو شہر سے تو فقط گزارا ہی نہیں، تو اس نے دیا کیوں نہیں؟ اور اگر ضروری نہیں تھا تو موسیٰ نے مانگا کیوں؟ توجہ ہے جی؟ بھائی سوال بنتا ہے کہ نہیں؟ بھائی اگر ضروری تھا تو جس خدا نے لکڑی کا عصا بنا دیا، ید بیضا بنا دیا، اسے نہیں پتا یہ ساتھ ہی تو ہارون ہے، وہ کون سا انہوں نے دور سے مانگا؟ وہ فرما رہے ہیں یہ جو میرا جتنا ساتھ ہے یہ، اس کا مطلب ہے انہیں پتا میرے گھر بیٹھے، اللہ کو نہیں پتا ساتھ گھر بیٹھے۔ توجہ ہے جی؟ باقاعدہ ایڈریس بتا رہے وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي، میرے اہل سے۔ یہ بھی پروردگار کو بتا رہے یا اللہ جو میں مانگ رہا ہوں نا محلے والوں سے نہیں وارث مانگ رہا۔ توجہ ہے دوستان؟ یا اللہ پنچایت لگا کے مجھے وارث نہیں چاہیے، یا اللہ کہیں پر کوئی محفل جما کے وارث نہیں چاہیے، یا اللہ الیکشن کروا کے وارث نہیں چاہیے، یا اللہ سلیکشن کروا کے وارث نہیں چاہیے، یا اللہ کمیٹی بنا کے وارث نہیں چاہیے۔ بدقسمتی ہے کوئی ایک انداز ہو تو انسان بات بھی کرے۔ توجہ ہے جی؟ نہیں، میرے اہل سے جو ہے یہ جو میرے خاندان میں ہے مجھے یہ چاہیے۔ اگر ہارون لازمی تھا خدا نے دیا نہیں، اور اگر لازمی نہیں تھا تو پھر تو مسئلہ بہت ہی خراب ہو جائے۔ اس کا مطلب ہے موسیٰ نے ذات احدیت کے اوپر اعتماد ہی نہیں کیا، اللہ کے دیے ہوئے موضوع پر اعتماد ہی نہیں کیا، یہاں تو حضور معاملہ بہت ہی زیادہ خراب ہو جائے گا۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا موسیٰ ہے معصوم، معصوم کوئی ایسا عمل نہیں کر سکتا جو خلاف حق ہو، زائد بر ضرورت ہو۔ توجہ ہے جی؟ موسیٰ نے مانگ کر بتایا اور یہ کہہ کے کہ اشرکہ فی امری اشدد بہی ازری، اس کے لیے ساتھ میری کمر کو مضبوط کر، اس کا ساتھ دے کے اسے میرا شریک امر کر۔ اس کا مطلب ہے مشن موسیٰ میں گزارا ہی نہیں ہونا تھا اگر ہارون نہ ہوتا تو خدا نے دیا کیوں نہیں؟ اب یہاں جائیں آل محمد کے قدموں میں تاکہ پتہ تو چلے قرآن کہنا کیا چاہتا۔ خدا کی قسم اگر قرآن کی وضاحت کرنے کے لیے آل محمد نہ ہو تو نبیوں کے کردار بھی مشکوک ہو جائے، دنیا پہچان نہ پائے۔ صرف آل محمد دنیا کو بتا سکتی ہے ہمارے مورث چاہتے کیا تھے، کیونکہ وارث ہی بتا سکتا ہے کہ مورث کا مقصد کیا تھا، اور عصمت کا مزاج فقط عصمت پہچانتی ہے، گناہ گار نہیں پہچان سکتے کہ انبیاء کا مقصد ہے۔ انہوں نے فرمایا لازم تھا ہارون، تو خدا نے دیا کیوں نہیں؟ فرمایا اگر یوں ہی اٹھا کر دے دیتے، پروردگار کہتا ہے یہ عصا رکھ، یہ ید بیضا رکھ، یہ ہارون لے جا، تو دنیا کو لگتا شاید جیسے عصا ہے ویسا ہی ہارون ہے۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ نہیں، موسیٰ سے ہاتھ اٹھوائے، موسیٰ سے دعا منگوائی تاکہ دنیا پہچان لے جس کے بغیر مشن نبوت کا گزارا نہیں۔ چلے اس جملے کو میں کہیں اور سے میں اس کو ایک دوسرے انداز میں مکمل کرتا ہوں۔ معصوم سے ہاتھ اٹھوا کے ہارون منگوایا تاکہ دنیا پہچان لے جس کے بغیر عصمت کا گزارا نہیں، وہ ہارون ہے۔ حضور جس خدا نے بغیر مانگے ہر شے دی امامت کو، جب عباس دینا تھا نا امامت سے دعا منگوائی تاکہ دنیا دیکھ لے جس کے بغیر امامت کا گزارا نہ ہو اسے عباس کر۔ توجہ ہے دوستان اللہ؟ توجہ ہے دوستان اللہ صلی محمد۔ توجہ ہے جی؟ قرآن منگوانے کے لیے مصطفیٰ نے ایک دعا نہیں مانگی، مگر علی کی خاطر مکہ کے ہر پتھر پہ بیٹھ کر دعا مانگی، وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، یا اللہ اپنے پاس سے مجھے ایک طاقتور مددگار عطا فرما۔ توجہ ہے جی؟
کسی ایک سورے کے آنے کے لیے مصطفیٰ نے دعا نہیں مانگی، کسی ایک آیت کو منگوانے کے لیے مصطفیٰ نے دعا نہیں مانگی، مگر کمال یہ دیکھیں ذات امیر لیا خدا سے تو مانگ کر لیا۔ مکہ کے ہر پتھر پہ بیٹھ کر رسول خدا نے دعا مانگی، وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا، یا اللہ میرے مشن کے لیے بڑی ضرورت ہے، اپنے پاس سے مجھے ایک طاقتور مددگار عطا فرما، وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْکَ، اپنے پاس سے سلطانًا نصیرا۔ حضور علی تو خدا کہیں سے بھی دے سکتا تھا، مگر دعائے مصطفیٰ کا تقاضا تھا کعبے سے دیا جائے تاکہ دعا مکمل ہو جائے، اپنے پاس سے عطا فرما۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ تو حضور کمال یہ دیکھیں، مگر دیکھیں اگر تو عصا کے ساتھ موسیٰ دے دیتے تو ایسا لگتا کہ جیسا عصا ہے، جیسا ید بیضا ہے ویسے ہی ہارون ہے، نہیں، معجزے دیے، بعد میں وارث منگوایا۔ توجہ ہے جی؟ اللہ نے قرآن مصطفیٰ کو بغیر مانگے دیا، علی سے کے لیے دعا منگوائی، مگر فرق سمجھیے گا، عصا کے ہوتے ہونا اور بات ہے، قرآن کے ہوتے ہونا اور بات۔ آپ نے غور ہی نہیں فرمایا۔ حضور عصا اور قرآن یہ دونوں معجزے ہیں کہ نہیں؟ یہ دونوں معجزے ہیں، ایک موسیٰ کا ہے، ایک مصطفیٰ کا ہے۔ جانتے ہیں ان میں فرق کتنا؟ آخر ایک دونوں انبیاء کے معجزے ہیں، ان دونوں میں اتنا تفاوت ہے، اتنا فرق ہے۔ قرآن وہ معجزہ ہے جس کی ایک آیت میں موسیٰ کا عصا سمٹا تھا۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ اب سوچیں ہارون اور علی میں کیا فرق ہوگا؟ جس کی ضرورت عصا کے ہوتے تھی وہ ہارون تھا، اور جس کی ضرورت قرآن جیسے معجزے کے ہوتے وہ علی ابن ابی طالب۔ علماء سے پوچھیں معجزہ کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا صاحب معجزہ جو ہوتا ہے، جادو اور معجزے کا فرق سنیے، کیونکہ یہ فرق جاننا لازم ہے، اس کے اوپر رکھ کے بھی مجلس کے اندر بات ہونی۔ جادوگر جو ہوتا ہے نا، یہ بات بڑے اہمیت سے سمجھیے گا، کیونکہ اس کے اوپر بہت بڑا نتیجہ ہے آگے جا کے اگلی مجلس میں۔ جادو ایک سکل کا نام ہے، ایک پریکٹس کا نام ہے۔ ایک انسان ایک مخصوص فن کو اپنے ہاتھوں میں آبادہ کر لیتا ہے، یعنی اسے اتنی پریکٹس کرتا ہے کہ وہ اس میں پاک ہو جاتا ہے۔ جادوگر کے لیے جادو ایک سکل ہے، ایک ہنر ہے، ہنر سے زیادہ نہیں ہے۔ معجزے اور جادو میں فرق یہ ہے، جادو اپنی ذاتی صلاحیت سے پریکٹس کر کر کے آتا ہے، معجزے کا تعلق سیدھا خدا کے ساتھ۔ توجہ ہے جی؟ یہ ظاہر معصوم کے ہاتھ پر ہوتا، قدرت خدا کی ہوتی۔ توجہ ہے جی؟ یہی وجہ ہے جادوگر دعوت مبارزہ نہیں دے پاتا، صاحب معجزہ کبھی پیچھے ہی نہیں ہٹتا۔ توجہ ہے جی؟ معجزے کی دو خصائل ہیں، معجزہ دو کام کرتا ہے۔ ایک، معجزہ عقل پہ بھاری آ جاتا ہے، عقل چاہ کر بھی معجزے کو سمجھ نہیں سکتی۔ توجہ ہے جی؟ اللہ نے فہم انسانی میں اتنی قدرت ہی نہیں رکھی کہ وہ معجزے کو درک کر لے۔ دوسرا، معجزہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا، سامنے والے کو بے بس کر دیتا۔ بات پہنچ بھی رہی ہے کہ نہیں دوستان؟ معجزے کے یہ دونوں خصائل ہیں، ایک معجزہ سمجھ میں نہیں آ سکتا، دوسرا روکنے سے روکا نہیں جا سکتا۔ یہ دونوں کمال، مگر کمال یہ ہے معجزہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک صاحب اعجاز موجود نہ ہو۔ بہت بڑا حسین نتیجہ اگر آپ غور فرمائیں، معجزہ کبھی بھی معجزہ نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ صاحب اعجاز نہ ہو۔ نتیجہ لطیفہ پوری توجہ چاہوں گا، لکڑی سانپ بنتی ہے کیا آپ کے اور میرے ہاتھ میں؟ نہیں، اس کے لیے ید موسیٰ چاہیے۔ مردے اٹھتے ہیں کیا آپ کی اور میری بھوک سے؟ اس کے لیے دم عیسیٰ چاہیے۔ حضور کیا لوہا یوں ہی پگھل جاتا ہے ہاتھوں میں؟ آپ کے میرے نہیں، اثر داؤدی چاہیے۔ اس کا مطلب ہے معجزہ تب ہوتا ہے جب کوئی صاحب اعجاز ہو۔ پوری امت کے علماء پہ سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھیں یہ قرآن معجزہ ہے کہ نہیں؟
جو انکار قرآن کر دے معجزہ نہیں، وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اگر یہ معجزہ ہے تو معجزہ ہوتا ہی نہیں جب تک کوئی صاحب اعجاز نہ ہو۔ اس کا معجزہ ہونا دلیل ہے۔ آج بھی پردہ غیبت میں کوئی صاحب اعجاز کبھی تو فرما رہے دوستان ہے توجہ ہے دوستان ہے۔ حضور قرآن کا معجزہ ہونا آج کی تاریخ، یا تو امت کہہ دے کہ قرآن آج معجزہ ہی نہیں ہے۔ اگر یہ آج معجزہ ہے تو پھر کوئی صاحب اعجاز بھی موجود ہے۔ توجہ ہے جی۔ اب تو قرآن دشمنی کے مظاہر ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں جی؟ دنیا قرآن دشمنی کر رہی ہے۔ ہو کیا رہا ہے؟ بڑی عجیب بات ہے، قرآن جلائے جا رہے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا، دیکھیے تعجب کی بات ہے، خدا کی قسم، ایک ملک سے میرا بھی تعلق ہے، وہاں پر بھی یہ حرکت ماضی میں ہو چکی۔ اب ایک اور خطہ زمین کے اوپر یہ نجس کوشش ہو رہی اور بار بار کی جا رہی، قرآن جلائے جا رہے ہیں۔ تعجب کی بات ہے بھئی، آپ قرآن جلاؤ گے کتنے جلا دو گے؟ 10,000 10,000 لاکھ کہ قرآن جلانے سے ختم ہو جائیں گے؟ سوچنے کی بات ہے بھئی، آپ 1,00,000 کاپیاں جلا دو گے، 2,00,000 کاپیاں جلا دو گے، کروڑوں قرآن عالم اسلام میں ہر گھر میں موجود ہے، اور جلد میں تو چھوڑ دیں، سینوں میں لاکھوں کروڑوں قرآن موجود ہے۔ توجہ ہے جی۔ اچھا، دشمنی کرنی، قرآن جلانے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن سے دشمنی۔ قرآن کو بھی پتا تھا میرے دشمن ہر زمانے میں آئیں گے، توجہ ہے جی، لہٰذا قرآن نے بھی، دیکھیں دشمنی کرنی ہے نا، کیجیے، بنتی ہے آپ کی، آپ کریں، مگر دشمنی کے بھی کچھ اسالیب ہوتے ہیں۔ دشمنی کا لطف یہ ہوتا ہے کہ دشمن کے مبارزے کا جواب دیا جائے۔ جب دشمن پکارے نا تو پھر اس پکار کا جواب دیا جائے، اگر واقعی دشمن ہے تو، اگر غیرت ہے اس دشمنی میں تو۔ قرآن کو پتا تھا میرے دشمن آئیں گے، قرآن نے تو کھلا مبارزہ دیا، فرمایا ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، میرے سے دشمنی کرنا چاہتے ہو، ایسا کرو میرے جیسا قرآن بنا کر لے۔ توجہ ہے دوستان عزیز، عاشقان قرآن بیٹھے ہیں کہ نہیں؟ بھئی قرآن نے کہا میرے سے دشمنی کرنی ہے، ایسا کرو، دشمنی کرو، مجھ جیسا قرآن بنا کر لے۔ اچھا، نہیں ہوئی جرت، قرآن کو پتا تھا میرے دشمن تو آنے، قرآن نے اپنے دشمنوں کا مسئلہ تھوڑا سا آسان کر دیا، فاتوا بعشر سور مثلہ، ایسا کرو مجھ جیسا کامل نہیں بنتا، ایسا کرو 10 میرے جیسے سورے بنا کر لے۔ توجہ ہے جی۔ پتہ لگا یہ بھی ممکن نہیں، قرآن نے کہا اچھا یہ بھی نہیں ہوتا، اب دیکھیں قرآن بھی لطف لے رہا ہے اپنی عزت و عظمت کا، اپنی ہیبت اور طاقت کا۔ فاتوا بسورۃ من مثلہ، ایسا کرو تم سے پورا مجھ جیسا نہیں بنتا، 10 سورے نہیں بنتے، 1 سورہ بنا کر لے آؤ۔ توجہ ہے جی۔ یہ قرآن نے کب چیلنج کیا؟ آج سے 1400 سال پہلے۔ تعجب کی بات ہے، آپ کو قرآن سے دشمنی کرنی ہے تو قرآن کے چیلنج کا جواب دو۔ بھئی قرآن کسی ایسی زبان میں ہے جو پلانٹ پہ موجود نہیں۔ قرآن کے متعلق علماء لسانیات کا کہنا ہے ایک لفظ بھی قرآن میں ایسا استعمال نہیں ہوا جو نیا ہو۔ اللہ نے کوئی ایک لفظ استعمال نہیں نیا کیا، ہے نا توجہ دوستوں؟ اللہ نے وہی الفاظ جو اہل عرب ایک دوسرے سے بولا کرتے تھے، وہی الفاظ اٹھائے، انہی کو ترتیب دے دیا۔ جب الفاظ ربط میں آئے تو آیتیں بنی، آیتیں ربط میں آئیں تو سورے بن گئے۔ اور چونکہ عالم اسلام نے 1 مہینے میں مخصوص نماز 30 دن پڑھنا تھی، اس لیے 30 پارے بھی ہو گئے۔ میں نے ایک جملے میں بڑا آپ کو مسئلہ حل کر دیا، بھئی یہ پارے پیغمبر نے تو نہیں بنائے نا۔ توجہ ہے دوستان عزیز، معاملہ یہ ہے وہی الفاظ تھے جو بیچ میں تھے، تو کیا آج اس زبان کے جاننے والے موجود نہیں ہیں؟ تو ان کو اکٹھا کیجئے، بٹھائیے،
کیا مسئلہ ہے؟ قرآن نے کہا ایک قرآن بنا لو، نہیں بنتا. 10 سورے بنا لو، نہیں بنتے. ایک سورہ، ایک چھوٹا سا سورہ بننے میں آخر کیا پرابلم ہے؟ بنا لیجئے نا، بٹھائیں چند ارب، بڑے سستے میں آپ کو مل جاتے ہیں. توجہ ہے جی؟ تو کچھ اکٹھے کریں، بٹھائیں، کیا مسئلہ ہے؟ بناتے کیوں نہیں بھئی؟ جلانے کی زحمت کر رہے ہیں، ویسا بنا نہیں رہے. قرآن نے کہا اِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، کیونکہ یہ کافروں کے لیے حسرت ہے. اِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ، کیونکہ قرآن حق الیقین کے منصب پر ہے. توجہ ہے جی؟ جانتے ہیں لفظ حسرت کہاں آتا ہے؟ حسرت وہاں آتا ہے جہاں خواہش کے باوجود بھی پہنچا نہ جا سکے. توجہ ہے دوستان عزیز؟ اللہ کو پہلے ہی پتا تھا یہ کافروں کے لیے حسرت ہے، یہ مرتے مر جائیں، ایسا بنا ہی نہیں سکتے ہیں، تو اسی لیے جلانے کی کوشش کرتے ہیں. اب پتا چلا قرآن جلانے کی زحمت کافر کب کرتا؟ اللہ جانے بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ حضور قرآن صرف صامت نہیں ہوتا. توجہ ہے جی؟ قرآن جلانے تک آ جانا اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ جلانے والے جانتے ہیں ہم ایسا بنا نہیں سکتے. اللہ جانے میری بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی؟ توجہ ہے دوستان عزیز؟ دیکھیے قرآن نے کیا کہا، چلے میں وضاحت کروں. حق الیقین کے منصب پر، جو حق الیقین کے منصب پر ہونا ویسا بنتا ہی نہیں، وہ حسرت ہو جاتا. یقین کے 4 مدارج ہوتے ہیں، چوتھی اور فائنل سپرلیٹو ڈگری کا نام ہے حق الیقین. سب سے پہلا ہوتا ہے یقین مسموع، سنا سنایا. ایک بات فضول سی سنی، کسی نے کہا چونک میں آگ لگ گئی یا کھلبلی مچ جائے، لوگ اٹھ کے بھاگنے لگے، بھئی آگ لگ گئی. اسے کہتے ہیں یقین مسموع، سب سے گھٹیا قسم. دوسری ہے علم الیقین، دلیل کے ذریعے یقین کرنا. توجہ ہے دوستو؟ دلیل کے ذریعے، یہاں بیٹھ کر دھواں دیکھا، دھواں آگ پہ دلیل ہے، دھوئیں کے ذریعے یقین کر لیا آگ لگی ہے، یہ ہے علم الیقین. دھوکہ اس میں بھی ہو سکتا ہے، بظاہر دکھتا ہے کچھ، ہوتا ہے کچھ. تیسری ڈگری ہے عین الیقین، آپ باہر نکلے، اپنی آنکھوں سے دیکھا آگ لگی ہوئی ہے، خود سے دیکھ کر یقین کیا، یہ ہے عین الیقین. مگر یہ بھی یقین کی فائنل ڈگری نہیں. آپ نے کہا نہیں صاحب نظروں کو بھی دھوکے لگ جاتے ہیں. آگے بڑھے، ہاتھ رکھا، ہاتھ چلا، جیسے ہی ہاتھ چلا اب جو ہوا اسے کہتے ہیں حق الیقین. اب اس سے بڑا کوئی یقین کا منصب نہیں ہے، یا تو خود بندہ چل مرے، یہ ہے فائنل سٹیج. اب اس سے آگے جا کر نہیں پہچانا جاتا. جب یقین کے اضافے کی کوئی گنجائش موجود نہ ہو تو جو رتبہ ملے اسے کہتے ہیں حق الیقین. آپ کے اور میرے امام نے کسی اور کے لیے نہیں، خدا کے لیے فرمایا اگر میرے آگے سے حجابات آسمانی ہٹ جائے ماذا یدتت الیقین، میرے تو یقین میں رتی بھر بھی اضافہ نہیں ہوتا. توجہ ہے دوستان عزیز؟ توجہ ہے دوستان؟ توجہ فرمانے دوستان عزیز؟ علی حق الیقین کے منصب پر قائم ہے. قرآن نے کہا انہ لحسرۃ علی الکافر، کافروں کی حسرت ہے. انہ لہو الحق الیقین، کیوں؟ کیونکہ یہ حق الیقین کے منصب پہ ہے. پتہ لگا جو حق الیقین کے منصب پر ہونا ویسا بنتا نہیں. حضرت آیت اللہ جوادی عاملی کتاب انتہائی خوبصورت مولا امیر کے حوالے سے فرمایا علی مظہر اسمائی حسنائی الہی. یہ کتاب کا نام ہے علی مظہر اسمائی حسنائی الہی. مولا علی کے لیے فرماتے ہیں علی کف قرآن است، فرماتے علی قرآن کا کف ہے. دنیا کے کسی مجمع میں لفظ کف سمجھانے پہ وقت لگے، عالم محمد کے ماننے والوں کو لفظ کف سمجھانا نہیں لگتا. دوستو بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی؟
آپ کو لفظ کف اگر سمجھانا پڑے تو زیادتی ہو جائے گی. اصول کافی لولا ان تبارک و تعالی خلق امیر المومنین لفاطمہ ما کان لہا کفوا علی ظہر الارض من آدم و دون. اگر اللہ خلق نہ کرتا جناب امیر کو واسطے فاطمہ کے تو کوئی فاطمہ کا کف نہ ہوتا، نہ اولاد آدم میں نہ غیر اولاد آدم میں. علماء سے پوچھے کف کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جو ہر حوالے سے برابر ہو. توجہ ہے جی. فرماتے ہیں علی کف قرآن، علی قرآن کا کف ہے، یعنی ہر حوالے سے برابر ہے. اگر ایک تھیوری ہے تو ایک پریکٹیکل ہے، ایک الفاظ ہیں ایک عمل ہے. الفاظ میں اتنی طاقت تھی، قرآن نے کہا مجھ جیسا بنا کر لاؤ، نہیں بنتا. 10 سورے بنا کر لاؤ، نہیں بنتا. 1 سورہ بنا کر لاؤ. پتہ چلا جو حق الیقین کے منصب پہ ہونا نہ کامل ویسا بنتا ہے، نہ چند صفتوں میں ویسا بنتا ہے، نہ ایک صفت میں ویسا بنتا ہے. ہم کہتے ہیں دنیا والوں ماننے کو تیار ہیں، تم کوئی علی جیسا بنا کر لے آؤ. نہیں بنتا. 10 صفتوں میں لے آؤ، نہیں بنتا. کوئی شجاعت میں علی جیسا لاؤ، کوئی علم میں علی جیسا لاؤ، کوئی تقوی میں. جب کوئی ایک جیسا نہیں ہے تو علی چھوڑ کے پھر مانتے کیوں ہو؟ جواب یا عباس یا عباس. دوستان محترم حضور دیکھیے ماننے کو آمادہ کون نہیں، ہم تو آمادہ ہے ماننے کے لیے. آپ لائیں تو صحیح. اب اگر کوئی قرآن کے سامنے کوئی کتاب اٹھا کر لے آئے، یہ جی بہت صحیح کتاب ہے، اسے مان لیجیے. کیوں مانے؟ یا تو کہیے یہ قرآن ہے. توجہ ہے دوستان عزیز. یا تو قرآن کے 10 سوروں جیسے اس میں سورے ہیں، کوئی ایک سورہ جیسا ہی سورہ ہو، تو پھر کیسے قرآن کے سامنے مان لیں؟ تعجب کی بات ہے. ہاں جی سب سے بڑے فیصلہ ساز علی تھے، علم میں سب سے آگے علی تھے، شجاعت میں سب سے زیادہ علی تھے، عبادت میں سب سے زیادہ علی تھے، ایمان میں علی تھے. تو جب ہر معاملے میں علی تھے توجہ ہے جی. حضور کسی معاملے میں تو علی جیسا لایا جائے. آپ کسی ایک صفت میں لے آئیں، چھوڑ دیں سارا علی. توجہ ہے جی. یا تو بمثل ھذا القرآن، لے آؤ ایسا قرآن. نہ یہ دعویٰ تو بہت بڑا ہے. قرآن بھی نیچے آتا چلا گیا، ہم بھی نیچے آتے چلے جاتے. کامل علی چھوڑیے، چند صفتوں میں کوئی علی جیسا نہیں، کسی ایک صفت میں کوئی علی جیسا. توجہ ہے جی. اگر علی جیسا ہی کوئی نہیں ہے تو مانے کیوں؟ توجہ ہے جی. کمال یہ دیکھیے حضور، وہ عصا تھا جو موسیٰ کا تھا، یہ قرآن ہے جو مصطفیٰ کا. توجہ ہے جی. کمال یہ دیکھیے اللہ نے موسیٰ کو عصا دیا. اب اگر عصا دینے کے بعد ہارون نہ دیتا تو تب تو بنی اسرائیل کہہ سکتے تھے ہمارے لیے عصا کافی ہے. اللہ جانے میری بات پہنچ نہیں. توجہ ہے جی. میں کل جب آپ کے سامنے سے گیا تھا تب سے اب تک جاگ رہا ہوں دوستان. یہ آپ کی محبت ہے جس نے مجلس پڑھائی ہو، نہیں تو آپ ان سے پوچھ لیجئے میری حالت کوئی نہیں تھی مجلس سے پہلے. مجھے ایمان سے بتائیے، خود سے بتائیے گا، اگر اللہ ہارون نہ دیتا، خالی عصا دے کر بھیج دیتا، پھر تو بنی اسرائیل کہہ سکتے تھے ہمارے لیے تو جی عصا ہی کافی ہے. اب ہارون ملنے کے بعد کوئی یہ نہیں کہہ سکتا بنی اسرائیل میں عصا کافی ہے.
جو تیرے نبی کے لیے کافی نہیں ہوا تیرے لیے کیسے کافی ہو جائے گا؟ جو ہے دوستان عزیز، توجہ ہے جی، حضور جو اصحاب موسیٰ کے لیے کافی نہیں، جب تک ہارون نہ آ جائے تو بڑا ہی کوئی بے شرم ہوگا بنی اسرائیلی جو یہ کہے اسلام میرے لیے تو عصا ہی کافی ہے، وہی عصا اس کے سر پہ دے مارنا چاہیے۔ جب اس کے نبی کا گزارا نہیں ہے ہارون کے بغیر تو امتی کیسے کہہ سکتا ہے؟ دوستو اللہ نے مباہلہ رکھا ہی اس لیے تھا تاکہ ساری امت دیکھ لے جو قرآن مصطفیٰ کے لیے کافی نہ ہوا وہ مسلمان کے لیے کیسے کافی ہوا۔ سلامت ہے، سمجھو ہے دوستان اللہ اکبر، جناب ابو طالب علیہ السلام بلند تر صلوات اللہ صلی اللہ توجہ ہے دوستان عزیز۔ حضور ذرا کمال تو دیکھیے گا کیسے گزارا ہوگا، علی کے بغیر اس امت کا گزارا بنتا ہی نہیں ہے۔ توجہ ہے جی، اور یاد رکھیں یہ جملہ ذہنوں میں رکھیے گا، علی اصحا کے ہوتے نہیں قرآن کے ہوتے ملا ہے۔ جوادی عاملی صاحب کا دیکھیں اور عرفا کے جملے، دیکھیے میری بات کی اتنی ہی اہمیت ہے جو میری ذات کی اوقات ہے میری اہمیت، مگر عرفا کے جملے شخصیت کے مطابق بات کا وزن ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں علی کف قرآن است، فرماتے ہیں قرآن و ہر حقیقت دیگر کہ معدلیان باشد استما سے غیر طاہر ممنوع است، فرماتے ہیں قرآن اور ہر وہ حقیقت جو قرآن کی طرح ہی ہے استما سے غیر طاہر ممنوع است، وہ غیر پاک غیر طاہر پر ممنوع ہے، وہ اسے درک کر ہی نہیں سکتا۔ توجہ ہے جی، قرآن کو کاملاً درک کرنے کے لیے اتنی ہی طہارت چاہیے جتنی اس ذات میں تھی جس پہ اللہ نے قرآن اتارا۔ توجہ ہے دوستان عزیز، جب تک نبی کے ساتھ وہی اتصال طہارت نہیں ہوگا قرآن کاملاً امت میں شفٹ ہو ہی نہیں سکے گا، کیونکہ نجس قرآن کی پاک حقیقتوں کو جان سکتے ہی نہیں۔ توجہ ہے جی، اگر علی نہ ہو قرآن ڈیکوڈ ہی نہیں ہوگا امت۔ توجہ ہے جی، قرآن اپنے اصل معنی اور مفاہیم ظاہر ہی فقط معصوم کے اوپر کرتا۔ توجہ ہے جی، لہٰذا اس امت کی ویسے ہی علی مجبوری ہے جیسی بنی اسرائیل کے لیے ہارون مجبوری، جیسے کوئی بنی اسرائیلی ہارون کا انکار نہیں کر سکتا کوئی مصطفی مرتضیٰ کا انکار نہیں کر سکتا۔ بس فرق اتنا ہے کہ ہر سینے میں معجزہ اترتا ہی نہیں ہے، ظاہراً بھی نہیں اترتا، قرآن نہیں کہا حلق میں پھنستا ہے۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے یہ جملہ عرض کیا تھا نا، غلط فہمی، اب میں بڑی وضاحت کے ساتھ عرض کروں گا، مگر آج 3 سال کے بعد کوئی غلط فہمی نہیں ہوگی، اپنی پرانی تقریر سے جملہ مستعار لے رہا ہوں۔ حضور یہ قرآن اور علی دونوں کا کمال ہے، دونوں ہی پاک ہیں، دونوں کو لینے کے لیے طہارت چاہیے، دونوں کی شرط طہارت ہے، کیونکہ نجاست میں طہارت سماتی نہیں۔ توجہ ہے دوست، جب تک ظرف پاک نہ ہو پاک شے بیچ میں آ نہیں سکتی۔ قرآن کو بھی طہارت چاہیے۔ پیچھے کھڑے آخری بار بیٹھے ہوئے دوست، اگر پیغام پہنچے ساتھ دینا ہے، طہارت دونوں کے لیے شرط ہے، قرآن کے لیے بھی مرتضیٰ کے لیے بھی۔ بس قرآن اور علی میں اتنا فرق ہے، اگر نجاست دل میں ہو قرآن حلق سے نیچے نہیں جاتا، اور اگر نجاست نسب میں ہو نام علی حلق سے باہر نہیں۔ محفلوں مجالس کا ذکر مجمع سننا ہی علی کو ہے، محفلوں
مجاہد کا ذکر سنتا ہی علی کو ہے، غلام کا ذکر کوئی نہیں سنتا. للہ ہی عالمی جنگل پوری طاقت کے ساتھ نعرہ سلام. توجہ ہے دوستان، نجاست فکر میں ہو قرآن ادھر سے نیچے ہی نہیں جاتا، دونوں اٹکتے حلق میں ہی ہیں. توجہ ہے، قرآن نیچے کی طرف جاتے اٹک جاتا ہے، علی کا نام باہر آتے اٹک جاتا ہے. یقین نہ ہو تو اگلا رمضان المبارک میں کوئی مذہبی پروگرام دیکھ لیجئے گا. توجہ ہے جی، یاد رکھے گزارا ہی نہیں خدا کی. میں نے عرض کیا اللہ نے مباہلہ سجایا اس لیے، اللہ نے ترتیب بڑی پیاری بنائی. آخری جملہ پوری توجہ چاہو، اللہ نے ترتیب بڑی پیاری بنائی. پہلے قرآن دیا، جب قرآن کا انکار دیا مصطفیٰ دیا، مصطفیٰ کا انکار دیا آل آ گئی. توجہ ہے جی، کیا تھا؟ ادھر سے نصارہ آتے، جب مدینے میں داخل ہوئے پیغمبر استقبال ہی آل کے ساتھ کر لیتے نہیں. پروردگار، میں اسی لیے عرض کرتا ہوں مباہلہ وہ واحد عید ہے، آپ اس شہر کی مناتے ہیں جو ہوا ہی نہیں. توجہ ہے جی، عید مباہلہ تو ہوا ہی نہیں، یا ہوا تھا؟ نہیں ہوا نا. نصارہ سمارٹ تھے، انہیں پتا تھا یہ بلایا ہمیں گیا ہے، دکھایا کسی اور کو گیا. توجہ ہے جی، اللہ نے نصارہ صرف استعمال کیے تھے، پیغام تو کہیں اور دینے تھے. قرآن آیا، پیغمبر 3 دن قرآن پڑھتے رہے، انہوں نے قرآن کا انکار کیا، اللہ نے آل بھیج دی. مگر جب آل بھیجی نا ساتھ ہی بتا دیا اگر اس کا انکار ہوا نا تو لعنت آئے گی. یعنی اللہ نے امت میں ہمیشہ کے لیے فیصلہ دے دیا. یاد رکھو اگر قرآن انکار ہو تو آل آتی ہے، مگر آل کا انکار ہو تو فقط لعنت ہی آتی ہے. توجہ ہے دوستان، بس اس بات کو یاد رکھیے گا دوستان، بات کو یاد رکھیے گا. یہ امت کسی طور قرآن کے ساتھ آل کے وجود کا انکار نہیں کر سکتی. یہ کردار مصطفیٰ کا انکار ہو جائے گا. آپ خالی معجزہ تھام کے صاحب اعجاز چھوڑ رہے. یہ لکڑی ہر حال میں سانپ نہیں بنتی، یاد رکھیے گا. مردہ ہر ٹھوکر سے نہیں اٹھتا، لوہا ہر ہاتھ میں نہیں مڑتا. اگر معجزہ لو تو پھر صاحب اعجاز بھی ہو. اس امت کے صاحب اعجاز حضرات آل محمد کی ذات ہے. توجہ ہے جی، ٹیکنیکلی علی کا انکار ممکن ہی نہیں. توجہ ہے جی، ٹیکنیکل بیسس پہ ایمان کے مولا امیر کا انکار کیا ہی نہیں جا سکتا. دوستان عزیز، شب 8 محرم آج جانتے ہیں، آج 7 محرم ہے. 7 محرم آج حقیقت تو یہ بنتی ہے کربلا جاننے والوں کے لیے مسائل پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں. خدا کی قسم 2 شبیں رہ گئی ہیں علی کو بطول کی بیٹیوں کو اجڑ جانا ہے. آل محمد کی بیٹیوں کی گودیں اجڑنے میں فقط 2 شبوں کا راستہ. 2 دن گزریں گے اکبر کا سینہ زخمی ہو جائے گا. 2 دن گزریں گے قاسم ٹکڑوں میں تبدیل ہو جائے گا. 2 دن گزریں گے بے شیر تیر کھا لے گا. اب تو رونے کے لیے کسی جواز کی، کسی بہانے کی، کسی مسائل کی، کسی ذاکر کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے. دوستوں، مدینہ تو رسول ہے. امام مجتبیٰ کو زہر مل چکا ہے. امام حسن اپنے بستر پہ تڑپ رہے ہیں، کوئی شے افاقہ نہیں دے رہی. ایک مرتبہ کہا فروا میرے قاسم کو تو اٹھا کر لے گا. ننھا سا قاسم سو رہا تھا، ماں نے قاسم کو اٹھایا، لا کر امام مجتبیٰ کے سینے پر بٹھا دیا. امام کو کیا ٹھنڈ پہنچنی تھی، قاسم تڑپ کے کھڑا ہو.
اور کہا اماں کس جلتی ہوئی جگہ پر لٹا دیا. ایک مرتبہ سینے سے لگایا امام مجتبیٰ نے اپنی اکھڑتی سانسوں میں. امام نے ایک عجیب کام کیا. امام نے اپنی جیب سے ایک تعویذ نکالا اور وہ تعویذ جناب قاسم کے بازو پر باندھ دیا اور فرمایا فروا فروا دیکھ جب کبھی زندگی میں کوئی ایسا مشکل مرحلہ آ جائے گا جس سے نکلنے کی کوئی سبیل نظر نہ آئے اس دن اس تعویذ کو کھول لینا, اس سے پہلے کبھی نہ کھولنا. دوستو امام مجتبیٰ دنیا چھوڑ گئے. 4 سال حسن نے پالا ہے قاسم کو, 10 سال یتیم حسن کو حسین نے پالا. اللہ ہی بہتر جانتا ہے حسین کو قاسم پیارا کتنا تھا. شب عاشور آتی ہے, یہ کل کی ایک شب باقی ہے, پھر جو شام آئے گی جسے شام شہیدہ کہتے ہیں. امام اپنے سارے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہیں, معصوم فرما رہے ہیں کل کے شہیدوں کا ذکر ہو رہا ہے. ایک مرتبہ جناب قاسم اٹھے اور آگے آئے. فرمایا چچا کیا کل کے شہیدوں میں میرا نام بھی ہے؟ معصوم ایک مرتبہ روتی آنکھوں سے کہنے لگے قاسم کل کے شہیدوں میں تو علی اصغر کا نام بھی ہے. دوستو ان آنکھوں کو بلند ہونا چاہیے. 2 شب رہ گئی آل محمد کے لٹنے میں. جیسے ہی سنا کہ کل کے شہیدوں میں اصغر کا نام ہے, 14 سالہ ذہن نے سوچا اصغر تو ننھا سا ہے, اصغر تو گھٹنیوں نہیں چلتا, اصغر کہاں لشکر میں جائے گا. ایک دم ذہن نے کام کیا, اس کا مطلب ہے لشکر آئے گا خیموں میں. اتنا سوچنا تھا. بنی ہاشم کی غیرت تڑپ اٹھی, تڑپ کے کہتے ہیں چچا یہ اشکیا ہمارے خیموں میں آ جائیں. قاسم کو برداشت ہی نہیں ہوا. جن خیموں میں میری پھوپھیاں ہوں گی, جس خیمے میں میری ماں ہوگی, میں کہتا ہوں قاسم اچھا ہوا آپ پہلی دنیا چھوڑ گئے, یہ تو کلیجہ سید سجاد کا تھا. اجرکم الزہرا. یہی حق آل محمد کو پرسا دینے کا. اب کوئی شرما کے نہیں روئے گا دوستو, اللہ جانے اگلا سال نصیب میں ہے کہ نہیں ہے. دوستو ایک مرتبہ اگلا دن چلا. دیکھیے ہر ماں اپنا لال سجایا تھا اکبر کے. خدا کی قسم ہر ماں ایک تلقین ضرور اپنے لال کو کرتی تھی, بیٹا تمہیں اکبر سے پہلے جانا, تمہیں حسین کی اولاد سے پہلے جانا, تاکہ میں زہرا کی نظر میں سرخرو ہو جاؤں. یہ مشیت الہی تھی. حسین ابن علی نے سب سے پہلے آغاز بنی ہاشم میں ہم شکل پیغمبر علی اکبر سے کہا. خدا کی قسم علی اکبر گیا, اس کے بعد کسی ماں کو اس کی اولاد بھائی بھی نہ. اور محمد ماں کے لیے پرائے ہو گئے, قاسم ام فروا کے لیے پرایا ہو گیا. اکبر گیا, ہر بی بی کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا. حسین کی اولاد پہلے چلی گئی, ہماری اولاد موجود ہے. ام فروا فرما رہی قاسم تو کب میدان میں جائے گا. قاسم اب تو حسین کے بیٹے کا سینہ زخمی ہو گیا, تو نہ گیا. ہمیشہ رو کر کہتا تھا اماں میں کیا کروں. خدا کی قسم کربلا کا بڑا غریب لمحہ ہے. قاسم جب بھی آیا نا اجازت لے لوں. یہ مستند الفاظ ہیں روایت کے. جب بھی یتیم حسن امام حسین کے سامنے آیا, چچا اجازت دو. روایت کہتی ہے امام گلے لگتے تھے, رو رو کر غش کر جاتے تھے. مولا سے برداشت ہی نہیں ہوتا تھا. ایک مرتبہ ماں سفارشی بن کر آ گئے. جیسے ہی بھابھی کو آتے دیکھا مظلوم کربلا کھڑے ہو گئے, استقبال کیا. فرمایا مجھے بلایا ہوتا, آپ نے کی زحمت فرمائی. ہاتھ جوڑ کر کہا مولا حسین آپ کیا چاہتے ہیں, میں جناب زہرا کی نظر میں سرخرو ہوں, میں کیا جناب زہرا کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں. میرے لال کو اجازت کیوں نہیں دیتے. عجیب غربت بھرا جملہ فرمایا, کہا مجھے ایمان سے بتائیں میں قاسم کو اجازت دوں. مجھے قاسم کے سراپے میں بھیا حسن دکھائی دیتا. قاسم میرے پہلو میں ہے, مجھے ایسا لگتا ہے میرا بھائی میرے پہلو میں ہے. اجرکم اللہ. ان آنکھوں کو بلند ہونا چاہیے. حضور یہ احائے نہیں ہے, یہ تسبیح پروردگار ہے. ایسے رونے کو کہا جاتا ہے جیسے بوڑھی ماں. قاسم اکبر سے کم نہیں ہے حسین کے لیے. دوستو اب جب مجبور ہوا نا میرا ماں,
میرے مولا نے کہا نا میں اجازت نہیں دے سکتا، اس میں تو میرا بھیا موجود ہے، مجھے ایسے لگتا ہے میرے پہلو میں حسن موجود ہے، میں نہیں اجازت دیتا۔ دونوں آ گئے خیمے کے پاس بیٹھ کے، ماں بیٹا اپنی قسمت پہ گریا کرنے لگا۔ روتے روتے ام فروا کو یاد ہے، کہا قاسم تیرے بابا نے جاتے ہوئے تعویذ دیا تھا اور یہ تلقین کی تھی جب کبھی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ آ جائے کہ جس سے کوئی حال نہ مل رہا ہو تب اس تعویذ کو کھول لینا۔ قاسم میں تیرے لباس تبدیل کرتی رہی، میں نے کبھی تعویذ تبدیل نہیں کیا، آج ہی موقع ہے۔ جیسے ہی کھولا دونوں ہی خوش ہو گئے۔ ایک مرتبہ تعویذ لیا، مظلوم کربلا کے پاس آئے کہ مولا مرضی آپ کی ہے، اجازت دینی ہے نہ دو، پر ایک مرتبہ یہ تحریر پڑھ لو اور پہچان لینا یہ تحریر کس کی ہے۔ ایک مرتبہ امام نے تحریر پڑھی، جیسے جیسے پڑھتے چلے جاتے ہیں حسین مظلوم کی حالت منقلب ہوتی چلی۔ لکھا ہے بھیا حسین کربلا کی زمین پر جب تو بڑا تنہا مظلوم ہو جائے میں تیرے ساتھ نہیں ہوں گا، یہ میرا قاسم میرے حصے کی قربانی۔ اجرکم الزہرا جناب سید ناصر کو قبول فرمائے۔ یہ آنسو رومال سیدہ کائنات کا حصہ ہے۔ جو جوان قاسم کی جوانی کو روئے اللہ اسے کسی غم میں نہ رلا۔ دوستو ایک مرتبہ میرا مولا تحریر پڑھتا چلا جا رہا ہے، میرا مولا روتا چلا جا رہا ہے۔ تحریر ختم ہوئی، ایک عجیب جملہ فرمایا، رخ کیا مدینے کی جانب، اے میرے امیر بھائی تیرا بڑا شکریہ، تو نے غربت میں اپنے غریب بھائی کا بڑا خیال کیا۔ اجر و کمال سلامت رہیے، پروردگار آپ کو سوائے آل محمد کے غم کے تو ایک مرتبہ قاسم کو بٹھایا، تبرکات منگوائے گئے، امام مجتبیٰ کا امامہ منگوایا گیا، ایسے سجانا قاسم، ساروں کو امام حسن کی جوانی یاد آ گئی۔ بیویاں دیکھتی قاسم کو تھی، ہائے حسنہ کہہ کے ماتم کرتی ہیں۔ اس وقت کتنا غریب لمحہ ہوگا جب امام نے سواری منگوائی نا، اتنا ننھا تھا یتیم حسن کہ امام نے گود میں اٹھا کر سوار کروایا، پاؤں رکابوں تک نہیں پہنچتے تھے۔ ایک طرف سے جناب عباس نے رکاب چھوٹی کی، ایک طرف سے مولا مظلوم کربلا نے رکاب چھوٹی کی۔ قاسم کو آمادہ کیا، بڑی مشکل سے امام نے جدا کیا، جہاں میرے لال اللہ کے حوالے۔ ایک مرتبہ قاسم میدان میں آیا، خدا کی قسم میں نے روایت پڑھی ہے، اتنا حسین تھا فروا کا چاند کہ جب اشقیاء کے سامنے آیا نا، اشقیاء نے حسن قاسم دیکھا، رو پڑے۔ اور یہ جملہ ایک شقی کا تھا، اس نے کہا ہائے حسین اتنا غریب ہو گیا، اتنا حسین چاند مرنے کے لیے بھیج دیا۔ یہ ہائے بلند ہونی چاہیے، یہ ہائے تصویر پروردگار کا اتنا غریب ہو گیا ہے حسین چاند مرنے کے لیے بھیج دیا۔ ایک مرتبہ جناب قاسم نے کہا بدبخت تم نے میرے چچا پر ظلم کیا، میرے چچا کے عوانوں انصار مارے، آؤ میرے مقابلے میں۔ عرضہ کے شامی نے کہا بچے سے کون لڑے گا، اپنے بیٹے سے کہا جا کے لڑ لے۔ بیٹا قتل ہو گیا، دوسرے کو بھیجا، 7 بیٹے اس لعین کے قتل کیے، یہ خود جلال میں آیا اسے بھی قتل کیا۔ ان کا قتل ہونا تھا، لشکر میں کھلبلی مچ گئی۔ پسرے صاحب کہنے لگا لعنت ہے تم پہ، تم سے ایک بچہ سنبھالا نہیں جا رہا، اب ایسا کرو بنی ہاشم کا شیر ہے چاہے ننھا ہے، ایسا کرو چوگرد سے گھیرا رہا ہو، اب اس کے پاس کوئی نہیں جائے گا، دور سے تب تک پتھر مارو جب تک اس کا دم نہ ختم ہو جائے۔ چوگر سے گھیرا ڈال کر اتنے پتھر مارے گئے، قاسم بے حال ہو گیا۔ جب تلوار اٹھنی ممکن نہ رہی، ایک لائن آگے بڑھا اور گرز گھمانا شروع کیا۔ گرز نہیں گھومتا تھا، کربلا کی زمین پہ زلزلہ آتا تھا، گرز آیا زمین پر، قاسم کے سر پہ لگا، یتیم حسن وہی پامال ہو گیا۔ قاسم ابھی رکیے، صرف 2 منٹ دیجیے گا۔ قاسم زمین پہ گرا، قاسم زمین پہ گرا، قاسم نے ایک ہی جملہ کہا، ایک دفعہ گرا نا، یا امہ ہو ادرکنی، چچا
میری مدد کو آ۔ امام نے دور سے کو دیکھا، قاسم گر گیا ہے، میرے مولا نے ذوالفقار نکالی، میرا مولا ذوالفقار گھماتا ہوا آیا، جیسے ہی حسین کو آتے دیکھا لشکر میں کھلبلی مچی، مشرق کے گھوڑے مغرب بھاگنے لگے، مغرب کے گھوڑے مشرق، میرا مولا کہنے لگا ظالموں ہٹو، میرا لال پامال ہو رہا ہے۔ جیسے ہی لاش قاسم پہ آئے وہ حالت تھی، میرا مولا رو کے کہنے لگا قاسم چچا کو معاف کر دے، چچا کو آنے میں بڑی دیر ہو۔ ماتم